اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، آج ماشاءاللہ شہر بیجاپور کے اندر، تاریخی شہر میں، تاریخی جامعہ مسجد کے اندر جماعت اسلامی ہند اور ضلع بیجاپور کے ذمہ داران نے ایک بہتر سے بہتر بلکہ ایک انوکھا پروگرام یہاں پر کیا ہے، اور یہ پروگرام ہمارے اپنے آنکھوں کے سامنے ہے کہ برادران وطن جو غیر مسلمین ہیں ان کو مسجد کے اندر لا کر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ کس طرح نماز ادا کرتے ہیں، کس طرح نماز پڑھتے ہیں، ہمارے مسجد میں ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں۔ یہ بات ہمیں جاننا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ قباء ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک اس مسجد میں وہی ایکٹیویٹیز ہیں جو چلی ہوئی آ رہی ہیں، جس میں نماز ہے، جہاں پر ذکر ہے، جہاں پر لوگ عمرہ کے زائرین جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نفلیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ یہی کام ہر مسجد میں ہوتا ہے۔ آج برادران وطن کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا کی جا رہی ہے، ایک طرح کا زہر ڈالا جا رہا ہے کہ مسجدیں جو ہیں جہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے، یہاں پر کچھ غلط نہیں ہو رہا۔ یہاں پر آپ آئیں گے، ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے، چاہے کوئی بھی آ کر یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ مسجد کے اندر آئیں گے تو آنے سے پہلے ہمیں منہ ہاتھ دھونا ہے، پاک ہونا ہے، وضو کرنا ہے، چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا، مسح کرنا، پیروں کو دھونا، اچھے سے اچھے پاک صاف ہو کر، اپنے دل کو پاک کر کے، اپنے دماغ کو پاک کر کے، اپنی تجارتیں، اپنے معاملات، اپنے سارے چیزوں کو باہر چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے گھر سب کو باہر چھوڑ کر جب مسجد میں آ رہے ہیں تو صرف اور صرف بندے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا، میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کروں گا کہ ساری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ مسجد کے اندر آپ آئیں، آپ یہاں پر سرچ کریں، یہاں پر دیکھیں، مسجد کے صفوں کو دیکھیں، یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹیز یہاں پر نہیں ہوتی۔ یہی کام ہوتا ہے پہلے سے لے کر آج تک مسجد میں، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی یہی کام ہوتا رہے گا۔ جتنے آئے پیڑھیاں گزر گئیں اور اس کے بعد ان کے بچے ہوئے، پھر ان کے بھی بچے ہوئے، کبھی کسی زمانے میں مسجد کو غلط استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پر اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پر قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پر حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ یہاں امن کی بات، یہاں شانتی کی بات، یہی چیز ہے۔ تو اس کے لیے برادران وطن کو لانا اور مسجد کو دکھانا، اور ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں رکوع کیسے کر رہے ہیں، سجدہ کیسے کر رہے ہیں، یہ اللہ کے سامنے ہم جھک رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں پیدا کیا، جس نے دنیا بنایا، جس نے چاند سورج ستارے پہاڑ دریا پانی آگ پیدا کیا، وہ تمام چیزوں کو پہچاننے والے ہم بنے، اس کے لیے اللہ کے گھر میں آیا جاتا ہے، یہاں جھکا جاتا ہے، رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے اور کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے بدن کے لیے کتنی صحت ہے، ہماری روح کے لیے کتنی صحت ہے، سجدے میں کتنے ہمارے ہزاروں حکمتیں اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کے لیے آج برادران وطن کو یہاں پر لایا گیا ہے، اور کئی غیر مسلمین بھائی ہمارے آئے ہیں۔ وہ آئے ہیں تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری نماز کو دیکھیں، ہمارے ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، یہاں ہمارے رہن سہن کو دیکھیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہر ایک کو یہاں پر آنے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ بے شک جو مساجد کی تعمیر کرتا ہے، یعنی مساجد کو آباد کرتا ہے، اس سے مراد مسلمانوں سے بھی آباد کریں اور غیر مسلمین کو بھی ہیں، ان کو بھی ہدایت کے لیے مسجد کو لانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن نام نہاد بعض لوگ ایسے ہیں جو میڈیا میں، جن لوگوں نے نہ جانے رنگ کو، نسب کو، نہ جانے کن کن چیزوں کو لا کر زہر اگلا ہے، ہر چیز کے اندر کسی نہ کسی چیز کے اندر لا کر زہر اگلا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، خلقکم من تراب۔ بس یہی ہے کہ اللہ کا گھر ہے۔ مسلمان اسلام لانے کے بعد جو مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے ایک پوتر جگہ ہے، ایک پاکیزہ جگہ ہے، جہاں پر کسی طرح کا کوئی عمل یہاں دوسرے ہوتے نہیں، صرف نماز یہاں پر عمل ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بس یہی چیز، تاکہ کوئی بھی آئے دیکھے۔ یہ مسجد کا گھر ہر ایک کے لیے کھلا رہتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دین کی ہدایت عطا کرے، صراط مستقیم عطا کرے۔ اور یہ جو پروگرام کیے گئے ہیں ماشاءاللہ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک بڑا یہاں پر وفد ہے، انہوں نے بڑی کڑی محنتوں کے ساتھ یہ پروگرام کیا ہے، اور ان کو اجازت دی ہے ہماری امامت کمیٹی کے ذمہ داران نے، اور جو ذمہ داروں کے اندر سب نے مل کر ایک پروگرام کو سراہا ہے، اور انہوں نے اس کو اجازت بھی دی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ہر مسجد میں بھی ہو پورے شہر کے، اور اس کے علاوہ
उन मकामात में हो, ऐसी जगह हो जहाँ पर इस प्रोग्राम की ज़रूरत है, ऐसी जगह पर ये प्रोग्राम हो जहाँ पर इन प्रोग्रामों की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। बल्कि पूरे कर्नाटक में फैल कर हर मसाजिद के अंदर जगह जगह जाकर लोग ये बताने की कोशिश करें। और इसके अलावा ये तारीख़ी मस्जिद है, तारीख़ी मस्जिद के वसूल और ज़्यादा हो जाते हैं, हमारे ऊपर कड़े और ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि 500 साल 600 साल की एक बहुत बड़ी पुरानी मस्जिद अल्लाह ताला ने हमको इबादत के लिए दी। यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, यहाँ पर देखने वाले आते हैं, यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, टूरिज़्म यहाँ पर है। यहाँ आने के बाद हमारी भी कुछ एक्टिविटीज़ हों। मैं हमारे मस्जिद के इमामत कमेटी के ज़िम्मेदारान से भी, जमात इस्लामी के लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात भी इस मस्जिद को, जितने टूरिज़्म यहाँ पर आते हैं उन लोगों के लिए कभी पानी का इंतज़ाम, कभी चाय का इंतज़ाम, किसी न किसी दिन उनके लिए हमारे जो इस्लाम का लिटरेचर है उन तक पहुँचाने की फ़िक्र, ये तमाम चीज़ों का भी आप इंशाअल्लाह करेंगे, मैं उम्मीद करूँगा। मैं मीडिया वालों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आकर यहाँ पर पूरा इन चीज़ों को कवर किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बस ये इखलास का अमल है, यहाँ पर किसी तरह की कोई सियासत वगैरह कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को इस खैर उम्मत में, इस काम में आगे बढ़ने की तौफीक नसीब फरमाएँ और बिरादरान वतन के दिलों को अल्लाह ताला नरम फरमाएँ और उनको भी, उनके दिलों के अंदर भी दीन इस्लाम को दाखिल फरमाएँ। बस इन्हीं बातों को मैं कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम सैयद मोहम्मद यूसुफ, इमाम व ख़तीब जामिया मस्जिद बीजापुर।